مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے فیضان قصیدہ بردہ شریف میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آئیے سلسلے کے آغاز میں رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ الحاج ابو بلال مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ دعوت اسلامی کے اشاعاتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 421 صفحات پر مشتمل اپنی کتاب مدنی پنج سورہ اس کے صفحہ نمبر 170 پر یہ روایت نقل فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ اور الحمدللہ یہ سب اجل یہ درود پاک دعوت اسلامی کے ہونے والے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات میں پڑھائے جانے والے درود پاک کے سیغوں میں سے بھی ایک سیغہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ تو جو کوئی اس درود پاک کو پڑھے کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے، بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قصیدہ بردہ شریف کی 9ویں فصل جو کہ قرآن پاک سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف کے بیان میں، اس سے ہم برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ تو قصیدہ بردہ شریف کی 9ویں فصل کا بیان جاری ہے۔ آج کے اس سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل قصیدہ بردہ شریف کے شعر نمبر 101 کے حوالے سے ہم کچھ سنیں گے۔ صاحب قصیدہ بردہ شریف کے شعر نمبر 101 میں فرماتے ہیں، کأنها الحول تبيض الوجوه بی من العصاة وقد جاؤوه كالحمم۔ کأنها کا مطلب ہے گویا کہ وہ آیات، یعنی قرآن پاک کی گویا کہ وہ آیات الحوض حوض کوثر ہے، تب ید الوجوہ کہ چہرے سفید ہو جاتے ہیں، بھی اس حوض میں غسل کرنے سے۔ من العصاة، عصاة عاصی کی جمع ہے جس کا مطلب گناہگار۔ وقد جاؤوہ، اور بے شک لاتے ہیں وہ، کأنها الحوض تبيض الوجوہ بی من العصاة وقد جاؤوہ كالحمم۔ قد جاؤوہ بے شک لاتے ہیں وہ، اس کے پاس یعنی
حوض کے پاس. کل حمم اس کا مطلب ہے کوئلے، اور یہ حمتن کی جمع ہے. حمن کوئلے یا راکھ کو کہا جاتا ہے. تو اس پورے شعر کا مطلب یہ ہے کہ آیات الہیہ، قرآن عظیم کی مقدس آیات گویا ایسا حوض کوثر ہے کہ جس میں غسل کرنے سے چہرے اجلے ہو جاتے ہیں ان گناہگاروں کے کہ جو کوئلے کی طرح جھلسے ہوئے. تو وہ گناہگار کے جو کوئلے کی طرح جھلسے ہوئے ہیں ان کے چہرے قرآن پاک کی آیات کے حوض میں غسل کرنے سے سفید ہو جاتے ہیں، اجلے ہو جاتے ہیں. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس شعر میں لفظ حوض پر جو الف لام ہے یہ عہد ذہنی کا ہے، اس لیے کہ یہاں حوض سے مراد حوض کوثر ہے، اور قرآن پاک کی آیات کو حوض کوثر سے جو تشبیہ دی گئی ہے یہ مجازن ہے. تو حوض کوثر کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے حوضی مسیرۃ شہر، کہ میرا حوض ایک ماہ کی مسافت پر ہے. وزوایاہ سواء، اور اس کے گوشے، اس کے کنارے برابر ہے. وماؤہ اشد بیاضا من اللبن، اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید. وریحہ اطیب من المسک، اور اس کی خوشبو مشک سے زیادہ معطر ہے. وکیزانہ اکثر من نجوم السماء، اور اس حوض کوثر کے برتن آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہے. پھر فرمایا من شرب منہ لم یظمأ ابدا، تو جو اس حوض کوثر سے پی لے گا تو پینے کے بعد وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا. تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ حوض کوثر تو جنت سے پہلے ہے، اگر حوض کوثر سے پی لیا تو پیاس کبھی بھی نہیں لگے گی، تو جنت میں پینا کیسا ہوگا؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں جنتیوں کا پینا یہ تلذذ کے لیے ہوگا، لذت حاصل کرنے کے لیے ہوگا، ورنہ جو حوض کوثر سے پی لے گا اس کو پیاس نہیں لگے گی. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب رہا یہ سوال کہ میدان حشر میں حوض پہلے آئے گا یا پل صراط، تو اس میں اختلاف ہے. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حوض سے پہلے پل صراط آئے گا، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ قیامت کے دن حوض پہلے آئے گا اور پل صراط بعد میں. چنانچہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ وہ علماء جو اس طرف گئے ہیں کہ حوض پل صراط کے بعد آئے گا تو ان کا یہ قول درست نہیں. امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ حوض کوثر یہ پہلے آئے گا اور پل صراط اس کے بعد آئے گا. اور اس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ حوض یہ پل صراط سے مقدم ہے، اس لیے کہ لوگ قبروں سے پیاسے اٹھیں گے اور ان کی پیاس بجھانے کی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ پہلے ان کو حوض پہ لایا جائے. تو قبروں سے اٹھ کر جب کہ وہ پیاسے ہوں گے پہلے وہ حوض پر آئیں گے اور پھر وہ پل صراط سے گزریں گے. اور ایک قول یہ ہے کہ حوض کوثر دو ہے، ایک عرصات محشر میں اور ایک جنت میں. اور ایک قول ایسا ہے کہ جو ان تمام تر اختلافات کو اٹھا دیتا ہے، وَهُوَ هَذَا، اور وہ قول یہ ہے کہ ہوا فی ظاہری ملک، کہ جو حوض کوثر ہے یہ
ایک فرشتے کی پشت پر ہے. یسیر الی این سار النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو وہ فرشتہ اس حوض کو لے کر اسی جگہ حاضر ہو جائے گا جس جگہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما. گویا جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے قیامت کے دن حوض کوثر وہیں پر ہو. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دم قدم سے بہاریں سرکار جہاں پر ہوں گے حوض کوثر وہیں پر آپ کے ساتھ ہوگا. تو قصیدہ بردہ شریف کے شعر میں فرمایا گیا کأنہا الحوض، کہ قرآن پاک کی آیات حوض کی مثل گویا کہ حوض. تب ید الوجوہ بھی، کہ اس حوض سے پینے والوں کے چہرے سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں، اجلے ہو جاتے ہیں. من العصاة، ان گنہگاروں میں سے کہ جو اس حوض پر آتے ہیں حالانکہ وہ گنہگار کوئلے کی طرح جھلسے ہوئے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس قصیدہ بردہ شریف کے شعر میں ایک حدیث پاک کی طرف اشارہ کیا گیا. حدیث پاک میں ہے ان بعد عصاة المؤمنین يدخلون النار ويحترقون فيها قدر ذنوبهم، کہ بعد گناہ گار مومن ایسے ہوں گے جو جہنم کی آگ میں داخل ہوں گے اور اپنے گناہوں کی مقدار، اپنے گناہوں کے برابر وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے. فَيَخْرُجُونَ مِنْهَا، پھر اس کے بعد وہ وہاں سے نکلیں گے، یا اس کو مجہول کے صیغے سے پڑھا جائے فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا تو بھی درست ہے کہ وہاں سے ان کو نکالا جائے گا اور وہ نہر حیات میں ڈالے جائیں گے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ان پر ماء الحیات ڈالا جائے گا. تو جو سیاہی آگ کی وجہ سے ان پر آ چکی تھی، اس ماء الحیات کے ان کے جسموں پر ڈالے جانے کی برکت سے وہ سیاہی جاتی رہے گی اور بیاض ظاہر ہوگی، یعنی ان کے جسم سفید ہو جائیں گے، نورانی ہو جائیں گے. تو اس قصیدہ بردہ شریف کے بابرکت شعر میں قرآن عظیم کی فضیلت ذکر کی گئی کہ قرآن پاک اس حوض کی مانند ہے کہ جس پر آنے والے آئیں اور وہاں سے پئیں تو سیراب ہو جائیں اور ان کے چہرے سرسبز و شاداب ہو جائیں. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، کیا ہمیں قرآن عظیم کے اس بابرکت چشمے کی طرف آنے کی کوئی حاجت نہیں؟ کیا قرآن ہماری ضرورت نہیں؟ آخر ہمارا نصاب کیا ہے؟ ہم اس دنیا میں آئے تو ہم نے زندگی کیسے گزارنی؟ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا نصاب ہمارا قرآن ہے. ہمارا زندگی گزارنے کا اصول ہمارا قرآن ہے. ہمارے پاس قوانین قرآن کی صورت میں موجود ہیں. تو خوش قسمت شخص ہے وہ کہ جو قرآن پاک کا دامن تھام لیتا ہے اور اس کی تعلیمات سے عمل کرتا ہے. اور کتنا محروم ہے وہ شخص کہ جو قرآن عظیم کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیتا ہے. تو خوش قسمت وہ ہے کہ جو قرآن عظیم کی تعلیمات پر عمل پیرا رہے، اور محروم وہ ہے کہ جو قرآن عظیم کی تعلیمات سے دور ہٹتا جائے. تو ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہمارے شب و روز، ہمارے معمولات یہ قرآن عظیم کی تعلیمات کے مطابق ہیں یا نہیں. تو قرآن عظیم، اس کی تلاوت کرنے والا، اس کی تعلیمات پہ عمل کرنے والا کیسی کیسی برکتیں پاتا ہے. آئیے سنیے. ایک حدیث پاک میں ہے من قرأ القرآن، کہ جس نے قرآن کو پڑھا، وعمل بما فیہ، اور جو کچھ قرآن میں ہے اس پر عمل کیا، البسا والداہ تاجا یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس، تو ایسے شخص کے ماں باپ کو قیامت کے دن
ایک ایسا تاج عطا فرمایا جائے گا کہ جس کی روشنی اور چمک سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہو. تو سورج کی روشنی سے بھی اس تاج کی روشنی زیادہ حسین ہوگی. اور وہ تاج کس کو پہنایا جائے گا؟ اس شخص کے ماں باپ کو پہنایا جائے گا کہ جو قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا، اس پر عمل کرنے والا، اس کے ماں باپ جب محروم نہیں، ان کا اتنا اکرام کیا جا رہا ہے، ان کو گویا پروٹوکول دیا جا رہا ہے، ان کا اعزاز کیا جا رہا ہے کہ ان کو قیامت کے روز نورانی تاج پہنایا جائے گا. تو خود اس تلاوت کرنے والے کو کتنے انعامات سے نوازا جائے گا. تو یہ انعامات تلاوت قرآن پاک کرنے سے حاصل ہوں گے. یہ فضائل و کمالات قرآن عظیم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے حاصل ہوں گے. اے کاش کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کا ذہن بنے. تو قرآن پاک کی تلاوت کرنا کس قدر اجر و ثواب کا موجب ہے. آئیے آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنچورہ سے تلاوت کے کچھ فضائل آپ کی خدمت میں عرض کروں، کیونکہ فوائد سن کر انسان کی طبیعت اس کام کو کرنے کی طرف مائل ہو جاتی. تو اللہ کرے کہ ہماری طبیعتیں قرآن عظیم کی تلاوت، اس کی تعلیمات کی طرف مائل ہو جائیں. حضرت سیدنا ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مدنی پنچورہ صفحہ نمبر 21 پر یہ روایت موجود ہے. سرکار والا تبار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے. جو اسے اللہ کی رضا اور آخرت کی بہتری کے لیے پڑھے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ تورات میں سورہ یاسین کا نام مؤمہ ہے، کیونکہ یہ اپنے تلاوت کرنے والے کو دنیا و آخرت کی ہر بھلائی عطا کرتی اور دنیا و آخرت کی بلائیں اسے دور کرتی اور دنیا و آخرت کی ہول ناسیوں سے نجات بخشتی. اور اس کا نام، سورہ یاسین کا نام مدافعۃ القاضیہ بھی ہے، کیونکہ یہ اپنے تلاوت کرنے والے سے ہر برائی کو دور کر دیتی اور اس کی ہر حاجت پوری کرتی ہے. جس شخص نے اس کی تلاوت کی یہ اس کے لیے 20 حج کے برابر ہے، اور جس نے اس کو لکھا پھر اس کو پیا تو اس کے پیٹ میں 1000 دوائیں، 1000 نور، 1000 یقین، 1000 برکتیں اور 1000 رحمتیں داخل ہوں گی، اور اس سے ہر دھوکہ اور ہر بیماری دور ہو جائے گی. ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ میری خواہش ہے کہ سورہ یاسین میری امت کے ہر انسان کے دل میں. اور ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہمیشہ ہر رات یاسین کی تلاوت کرتا رہا پھر مر گیا تو وہ شہید مرے گا. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یاسین شریف کی کتنی برکتیں. یہ فضائل سننے کے بعد تو منہ میں پانی آ جانا چاہیے اور اپنا تو ذہن بن جانا چاہیے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم ہر روز سورہ یاسین شریف کی تلاوت کا معمول بنانے کی کوشش کریں. حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، مدنی پنچورہ صفحہ 37، ایک شخص سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا. ان کے گھر میں ایک جانور بندھا ہوا تھا. اچانک وہ جانور بدکنے لگا. اس شخص نے دیکھا کہ ایک بادل نے اس کو ڈھانپا ہوا. اس شخص نے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فلاں تلاوت کیا کرو کہ یہ سکینہ ہے. سکینہ اطمینان، سکون. تو تلاوت کیا کرو، یہ تلاوت سکینہ ہے جو تلاوت قرآن کرتے وقت نازل ہوتا ہے. حضرت سیدنا معاذ بن انس جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سورہ کہف کی اول و آخر سے تلاوت کرے گا
اس کے سر تا پا نور ہی نور ہوگا، اور جو اس کی مکمل تلاوت کرے گا اس کے لیے آسمان اور زمین کے درمیان نور ہوگا۔ ایک روایت میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدنی پنج سورہ صفحہ 38، کہ جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کرے گا دجال سے محفوظ رہے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ جو سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کرے گا دجال سے محفوظ رہے گا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، کیا اب بھی ہم اپنا ذہن نہیں بنائیں گے کہ تلاوت قرآن عظیم کی جائے؟ انشاءاللہ بنائیں گے، اللہ کی رحمت سے بنائیں گے، اور آج ہی سے کوشش کریں گے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہمارا معمول بن جائے۔ یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا میرا کام صبح و شام ہو جائے۔ تو قصیدہ بردہ شریف کے اس پیارے پیارے اور بابرکت شعر میں قرآن پاک کی آیات کو اس ہوش سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس پر آنے والوں کے چہرے اجلے ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں کے چہرے اجیالے ہوتے ہیں، اجلے ہوتے ہیں۔ تو کاش کہ ہمارا قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بن جائے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن عظیم کا معمول بنانے، نیکی کی دعوت کا جذبہ پانے اور کفار تک دین اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے دعوت اسلامی کے پیارے پیارے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی جو کہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے، مسلمانوں میں عمل کی رغبت تو پیدا کر ہی رہی، مسلمانوں کو فرائض و واجبات، سنن و مستحبات کا عامل تو بنا ہی رہی، اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ کفار تک دین اسلام کا پیغام پہنچا رہی، اور دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول کی برکت سے بے شمار کافر مسلمان ہو چکے ہیں۔ آئیے ایک باقی ماہ کی پیاری پیاری مدنی بہار سنیے، اپنا ذہن بنائیے کہ انشاءاللہ عز و جل اس مدنی بہار کو سن کر ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے، انشاءاللہ مدنی چینل دیکھیں گے، انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، انشاءاللہ مدنی انعامات پر عمل کریں گے۔ چنانچہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 616 صفحات پر مشتمل کتاب نیکی کی دعوت صفحہ 318 اور 19 پر فرماتے ہیں، نگاہیں نیچی رکھنے کی برکت مرحبا۔ اس ضمن میں ایک انوکھی مدنی بہار سنتے ہیں۔ چنانچہ باب المدینہ کراچی کے ایک مبلغ دعوت اسلامی کا بیان کا خلاصہ ہے کہ مدینہ المنورہ زاد اللہ شرفا و تعظیمہ میں بروز جمعۃ المبارک 2 جمادی الاخری 1432 بمطابق 6 مئی 2011 کم و بیش 4 بجے دن سبز امامے والے ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی۔ دوران گفتگو اس سبز امامے والے نوجوان نے انکشاف کیا کہ میں بمبئی ہند کا رہنے والا ہوں، مجھ سمیت ہمارے گھر کے تمام یعنی 12 افراد نے بروز جمعۃ المبارک 5 ذوالحجۃ الحرام 1431 12 نومبر 2010 کو اسلام قبول کیا۔ قبول اسلام کی وجوہات بتاتے ہوئے انہوں نے جو کچھ کہا وہ یوں ہے کہ ہمارے گھر والے کچھ عرصے سے دعوت اسلامی کا مدنی چینل دیکھنے لگے تھے، اس کے سلسلوں میں مسلمانوں کا اسلامی حلیہ، ان کے مسکراتے چہرے اور بیان کی سادگی ہمیں بہت اچھی لگتی، حالانکہ اس سے پہلے ہم لوگ بے عمل مسلمانوں کی حرکتیں دیکھ کر انتہائی باوزن تھے، مگر اب مدنی چینل پر اسلام کی حقیقی تصویر دیکھ کر ہم اسلام سے متاثر ہونے لگے۔ بالخصوص دعوت اسلامی کے مبلغین کا بار بار نگاہیں جھکانے کی ترغیب دینا ہمیں بہت بھاتا، اور آنکھوں کے قفل مدینہ کے فوائد کا تذکرہ سن کر ہم بہت خوش ہوتے۔ میری والدہ سب سے کہتی، اس گئے گزرے زمانے میں بھی یہ لوگ
نگاہیں نیچی رکھنے کا درس دیتے ہیں. واقعی نگاہیں جھکا کر ہی رکھنی چاہیے. مدنی چینل کے سلسلے دیکھتے دیکھتے ہمارے دل میں اسلام کی محبت اتنی بڑھ گئی کہ گھر میں اسلام قبول کرنے کی باتیں ہونے لگی. مگر ہم خوف زدہ تھے کہ ہم نے اسلام قبول کیا تو لوگ کیا کہیں. اس سوال کا جواب بھی ہمیں مدنی چینل ہی سے ملا. ہوا یوں کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مبلغ دعوت اسلامی ابو حامد حاجی محمد عمران افطاری نے جب لوگ کیا کہیں گے کہ موضوع پر سنت و بھرا بیان فرمایا تو سب گھر والوں کا ذہن بن گیا کہ اب ہمیں لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اور الحمدللہ عز وجل ہم کلمہ پڑھ کر اسلام کے دامن میں آ گئے. میں گورنمنٹ ملازم ہوں. قبول اسلام کے بعد میرا نام محمد ابراہیم رکھا گیا اور الحمدللہ عز وجل میں حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں مرید بھی بن چکا ہوں. مبلغ دعوت اسلامی کا مزید بیان ہے کہ جب ممبئی کے اس نو مسلم نوجوان نے ہمارے ساتھ سنہری جالیوں کے روبرو حاضری دی تو ان پر عجیب رقت طاری ہو گئی اور رو رو کر اس عرض کی تکرار کرنے لگے, یا رسول اللہ مجھے آنکھوں کا کفل مدینہ عطا کر دیجیے, مجھے آنکھوں کا کفل مدینہ عطا کر دیجیے, مجھے آنکھوں کا کفل مدینہ عطا کر دیجیے. پھر انہوں نے گنبد خضرا کے سائے میں اپنے عزم کا اظہار کیا کہ انشاءاللہ عز وجل اب میں دیگر غیر مسلموں کو بھی دامن اسلام سے وابستہ کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا. اللہ تعالی انہیں اور ان کے طفیل ہم سبھی کو اسلام اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت نصیب فرمائے. 12 افراد کی اسلام آوری کا سبب بننے والے سنت و بھرے بیان لوگ کیا کہیں گے کی VCD مکتبۃ المدینہ سے حاصل کی جا سکتی. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.